مقابلہ کر سکتا ہے؟ نہیں، کوئی نہیں کر سکتا۔ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں الحسن اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین صدری الی الرأس۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو میرا بیٹا حسن ہے نا، میرا بیٹا حسن وہ سینے سے لے کر سر تک نان مصطفیٰ کی تصویر ہے، سینے سے لے کر سر تک میرا بیٹا حسن یہ اپنے نان مصطفیٰ کی تصویر ہے۔ اور فرماتے ہیں والحسن والحسین اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما کان اسفل من ذالک۔ فرماتے ہیں کہ میرا بیٹا حسین سینے سے لے کر پاؤں تک نان مصطفیٰ کی تصویر ہے۔ جن کا یہ مقام ہو، جن کو رب نے یہ عزتیں اس طرح کی، شرف اس طرح کا عطا فرمایا ہو کہ بچپن کے اندر جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے کندھوں پر سوار ہوئے ہوں، اور میرے محبوب کی وہ زلف مبارک جن کی رب نے قرآن میں قسمیں ارشاد فرمائی ہیں واللیل اذا یغشا، میرے محبوب کی زلفوں کے رب نے جہاں قسمیں ارشاد فرمائی ہیں، لیکن میرے محبوب کے وہ شہزادے حسن اور حسین وہی زلفیں جن کی میرا رب قسمیں ارشاد فرما رہا ہے، وہ شہزادے میرے محبوب کی زلفوں کو مہاریں پکڑ کر، مہاریں بنا کر پکڑ کر وہ میرے محبوب کے کندھوں پر سوار ہیں۔ اور ایک موقع ایسا آیا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سامنے سے آ رہے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شہزادے حسین کو اپنے کندھوں پہ بٹھایا ہوا ہے، اور فرمایا سوار کتنا اچھا ہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، پہلے انہوں نے فرمایا کہ سواری کتنی اچھی ہے، اے حسین تیرے مقام پہ قربان جاؤں، تیری عزت پہ، تیرے شرف پہ قربان جاؤں کہ آج تو نے نبیوں کے سردار کے کندھوں پہ سواری کی ہوئی ہے۔ فرماتے ہیں اے حسین تیری سواری کتنی اچھی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے عمر یہ دیکھ سواری اچھی ہے تو سوار کتنا اچھا ہے۔ اور سوار کون تھے؟ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شہادت کا جو مقام اور منصب ہے وہ سرکار کو بھی عطا فرمایا گیا، اور آپ کے یہ دونوں شہزادے امام حسن کو بھی اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں کو بھی شہادت کے مقام پر فیض فرمایا گیا کہ شہادت کی دو قسمیں ہیں، شہادت سری اور شہادت جہری۔ شہادت سری جو مخفی ہوتی ہے، چھپی ہوئی ہوتی ہے، امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی زوجہ نے، آپ کی بیوی نے آپ کو زہر دیا، حالانکہ آپ کو معلوم تھا لیکن آخر دم تک آپ نے نام نہیں بتایا، اور اس شہادت کو مخفی رکھا گیا، اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کے اس شہزادے کو شہادت سری کا مقام عطا فرمایا گیا، منصب عطا فرمایا گیا، اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہادت جہری کا مقام اور منصب عطا فرمایا گیا ہے، اور شہادت سری امام حسن کے حصے میں آئی اور شہادت جہری امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آئی۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابھی تو بچپنا چل رہا ہے شہزادوں کا، سرکار فرماتے ہیں کہ اس وقت میرے پاس جبریل امین آئے اور مجھے خبر دے کر گئے اور بتایا کہ یا رسول اللہ آپ کے اس شہزادے کو کربلا کی زمین پر آپ کی امت کے افراد ان کو شہید کر دیں گے۔ یہ خبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے دے دی گئی تھی، اور آج لوگ بکواس کرتے ہیں، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں جی کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ جو نبی یا جس علی کو آپ مشکل کشا کہتے ہو انہوں نے اپنے بیٹوں کی مدد نہیں کی، کربلا کے اندر جو ہے ان کو پیاسا شہید کیا گیا، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، لیکن وہ مشکل کشا اس نے تو کوئی مدد نہیں کی، نبی اس نے تو کوئی مدد نہیں کی۔ لیکن ہم کہتے ہیں
کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی فرمان زبان مبارک سے جو جملے نکل چکے تھے اور رب کی بارگاہ میں قبول ہو چکے تھے، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ارشاد فرما دیا، حکم فرما دیا کہ میرے رب کا یہی حکم ہے، تو رب کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم فرما لیا۔ اور ورنہ جو میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ جس حسن اور حسین کو جو سرداری، ثابت قدمی، شجاعت، بہادری جن کو نبیوں کے تاجدار نے عطا فرمائی ہو، بھلا کوئی یزیدی کتا اس کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ لیکن کربلا کے اندر جو معاملہ پیش آیا، تاریخ کے اندر اس کی مثال نہیں ملتی، جو ظلم و ستم کیا گیا وہاں پر، اور شہداء کربلا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا جو 72 کی تعداد میں ہیں، کہ جو ہے انہوں نے جام شہادت نوش فرمایا۔ آج لوگ کہتے ہیں جی وہاں صرف اہل بیت اطہار کے جو افراد گئے تھے، صحابہ تو نہیں تھے ساتھ میں، بلکہ کئی کتابوں کے اندر یہ روایات موجود ہیں، ایک نہیں بلکہ کئی صحابی رسول امام حسین کے ساتھ وہاں کربلا کے اندر موجود تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خود بھی تو صحابی رسول ہے نا۔ صحابی رسول، صحابی کی تعریف کیا ہے؟ صحابی کی تعریف یہی ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں اپنی سر کی آنکھوں سے سرکار کے چہرے انور کی زیارت کی ہو اور پھر اسی ایمان کی حالت میں اس دنیا سے وہ دار فانی سے کوچ کر گیا ہو۔ صحابی کی تعریف ہی یہی ہے، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر پھر صحابی کون ہو سکتا ہے؟ اور پھر جن کی تربیت میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں ہوئی ہو۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں یکفیکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، اے نبی کے گھر والوں اس سے بڑھ کر اور آپ کا مقام کیا بلند ہو سکتا ہے؟ رب نے آپ کو اتنا مقام عطا فرمایا ہے، اتنی اعلیٰ شان عطا فرمائی ہے کہ جب تک جو نمازی رب کی بارگاہ میں آئے سجدہ ریزی کرنے کے لیے، جب تک تمہاری ذات پہ درود و سلام نہ پڑے اس کی نماز مکمل نہیں ہوتی۔ جب تک تمہاری ذات پر درود و سلام نہ پڑے اس کی نماز ہی مکمل نہیں ہوتی۔ بلکہ آپ دیکھ لیں نماز کے اندر ہے نا کہ اگر کوئی واجب بھولے سے رہ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ سجدہ صاحب کیا جاتا ہے۔ اب یہ نکتہ بھی ذہن میں رکھیں، اس کو بھی سمجھیں۔ نماز فرض کس کا ادا کیا جا رہا ہے؟ رب کا فرض ادا کیا جا رہا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ واجب چھوٹا ہے، اب اس کے اندر رب کی تسبیح، حمد والے تسبیح کے کلمات ادا کیے جاتے، لیکن نہیں، رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو یہ شریعت کے اندر یہ قانون دیا ہے، اے میرے محبوب اپنے غلاموں کو بتا دے کہ اگر نماز کے اندر کوئی واجب رہ جائے، بھولے سے رہ جائے، تو یہ تیری ذات پہ درود و سلام پڑھ لے، میری بارگاہ میں نماز ان کی قبول ہو جائے گی۔ نماز رب کی پڑھ رہے ہیں، سجدہ رب کی بارگاہ میں کیا جا رہا ہے، بھول گئے لیکن نماز آپ کی ضائع نہیں گئی، آپ کی نماز فاسد نہیں ہوئی، بلکہ نبی کی ذات پر درود، دوسری مرتبہ بیٹھ کر درود پڑھ لیں، سجدہ صاحب کر لیں، درود و سلام کا نذرانہ رب کے محبوب کی بارگاہ میں گیا، آپ کا کام ہو گیا، نماز مکمل ہو گئی۔ تو یہ اللہ رب العزت جل وعلا نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کو یہ مقام، یہ منصب، یہ شان، یہ عظمت عطا فرمائی ہے کہ آج لوگ بکواس کرتے ہیں جی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ صحابہ کرام کا اور آل پاک کے اہل بیت اطہار کے آپس میں تو معاذ اللہ دشمنیاں تھی، سخت دشمنیاں تھی۔ ارے دشمنیاں ہوتی تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادوں کے نام ابو بکر بھی ہے، عمر بھی ہے، عثمان بھی ہے، اور کئی روایات کے اندر میں دکھا سکتا ہوں ابو بکر، عمر، عثمان۔ ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے رواج کے اندر نام بندہ اسی کے نام پہ اپنے بیٹے کا رکھتا ہے کہ جس کے ساتھ محبت ہو۔ جہاں دشمنی ہو وہاں نام نہیں رکھے جاتے، بندہ تو اس کے نام سے ہی چڑ کھا رہا ہے، جب دشمنی ہے نام سے ہی چڑ کھائے گا کہ گھر میں ہوگا تو بار بار پکارا جائے گا، بار بار غصہ آئے گا، اس بندے کی جو ہے وہ صورت وہ سامنے آئے گی، بار بار ذہن میں وہی سوچ آئے گی، بلکہ نام اس کے نام پہ رکھا جاتا ہے جس کے ساتھ محبت ہو، پیار والا رشتہ ہو،
حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادوں میں سے ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں، عثمان بھی ہیں۔ یہ صحابہ کے اندر وہ آپس میں شیر و شکر تھے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ کفار کے لیے بڑے سخت تھے، آپس میں تو وہ شیر و شکر تھے، آپس میں ان کی بڑی محبت تھی، بڑی آپس میں پیار شفقت کا معاملہ تھا۔ یہ لوگوں کی بھول ہے۔ اور ابھی کچھ دن پہلے یہاں اسلام آباد کے اندر ایک کتا بھونکا ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نازیبہ گفتگو کی ہے۔ ہم حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسے جاہلوں کو لگام ڈالی جائے، ایسے جاہلوں کو لگام ڈالی جائے، اس لیے کہ پھر ادھر سے یہ آرڈر جاری کیا جاتا ہے جی فرقہ واریت کو ہوا نہ دی جائے۔ محرم الحرام کے اس مقدس مہینے کا تقدس انہوں نے تو یوں پامال کر دیا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بھونک کر، گستاخی کر کے، بکواس کر کے انہوں نے اپنا نام تو بلند کروا لیا، لوگوں کے سامنے واہ واہ تو کروا لی، لیکن یہ دیکھ لو کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے کتنا بلند، اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں ان کا مقام ہے کتنا بلند، ان کا مقام اللہ نے ان کو کتنا عطا فرمایا ہے۔ ہم حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسے جاہلوں کو لگام دی جائے اور ایسی فرقہ واریت کو ہوا دینے والے جاہلوں کو پکڑ کر فوراً گرفتار کیا جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحابہ کرام کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اہل بیت اطہار کے دامن کے ساتھ سچی وابستگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے کہ میرے محبوب علیہ السلام نے زندگی کے آخری ایام میں ارشاد فرمایا تھا، اے میرے امتیوں، دو چیزیں تمہارے اندر چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن چھوڑ کر جا رہا ہوں، دوسری اپنی آل چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ قرآن کے دامن کے ساتھ بھی سچی وابستگی اختیار کیے رہنا اور میری آل کے ساتھ، میری اولاد کے دامن کے ساتھ بھی سچی وابستگی اختیار کیے رکھو گے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اللہ کریم ہم سب کو اہل بیت اطہار کے دامن کے ساتھ سچی وابستگی اور سچی ان کی غلامی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنتے ادا فرمائے۔